جو بات کرتے ہیں ہم، جو وہ خدشات ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، تو اصل خدشہ کیا ہے؟ اسرائیل کا بہت زیادہ انہیں خدشہ ہے یا انہیں واقعی دو ہیں. شارٹ رینج مسلز کی حد تک انڈیا اور اس کے مفادات کو بھی دیکھ رہے ہیں وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو ڈسارم کرنے والی بات بھی ہے. دونوں باتیں ہیں، کیونکہ اگر ہم شارٹ رینج میسائلز کو اس وقت بیٹل فیلڈ، دیکھیے بیٹل فیلڈ ویپنز ہیں یہ، دیز شارٹ رینج نیوکلیئر ٹیکٹیکل مسلز آر بیٹل فیلڈ ویپنز. یہ ایک اسمال تھیٹر آف وار میں استعمال ہونے کے لیے ہیں. یہ اسٹریٹجک ویپنز نہیں ہیں یہاں سے لے کے آپ نے کوچن کو تباہ کرنا ہے. ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم بھارت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ کی کبھی بھی پاکستان کی سوورنٹی، اقتدار اعلیٰ اور پاکستان کے وجود سروائیول کے خلاف. امریکنز کیا چاہتے ہیں یہ نہ ہو؟ میں یہی پاکستان کی وولنریبلٹی جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی فورن پالیسی کا بنیادی حصہ ہے. دیکھیں وہ کرتے کیا ہیں، آپ کو 40 F-16 دے دیے افغان جنگ میں، ٹھیک ہے، اس کے بعد 25 سال آپ کو پرزوں کے لیے ترساتے رہے ہیں. اور اسی طرح آپ کا نیوکلیئر پروگرام کو وہ 20 سال روکنے کی کوشش کرتے رہے. ہم نکل کر آ گئے. یہ پروگرام کسی کی دین نہیں ہے. اٹس ناٹ اے گفٹ فرام واشنگٹن. جس طرح یونائٹڈ اسٹیٹس کا گفٹ دوسرے ویسٹرن کنٹریز کے لیے تھا، یہ ہمارے لیے نہیں ہے. چنانچہ ہم پر ان کا کوئی بھی ایسا دباؤ اصولاً ہونا نہیں اور قبول نہیں ہمیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ میں پریزیڈنٹ ریگن کا مشہور کال اور سینیٹر سیم نن کا وہ یہ تھا کہ 80s کے شروع میں ایک فکرے میں بات کرتا ہوں، یو ایس سینٹ نے 3 دن اور 3 رات اس پر ڈیبیٹ کیا تھا کہ نیوکلیئر ویپنز استعمال ہونے کے متعلق یونائٹڈ اسٹیٹس کی پالیسی کیا ہونی چاہیے. تو ریئلٹی کو سامنے رکھتے ہوئے جو سیم نن نے بات کہی تھی اور وہ ریگن نے اپنی تقریر میں دہرائی تھی کہ جب ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کی بات آئے گی اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ اور اس کے ڈیفنس کی بات آئے گی تو یو نیور سے نیور. You never say never. یہ آپ نہ کیجئے گا. یہ جو لوگ بات کرتے ہیں نا کہ ایٹمی ہتھیار کبھی استعمال نہیں ہو سکتے، وہ اسی لیے بنائے گئے ہیں کہ دشمن کو ڈیٹرنس جاتی رہے کہ یہااں پر آپ نے رک جانا، یہ خط ہے، اس سے آگے نہیں جائیں گے. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا ابھی 1 سیکنڈ پہلے، اور یہ بھائی کو بھی معلوم ہوگا اور ڈاکٹر صبر واریبند کی یقیناً بڑی نظر ہے، اس وقت تقریباً 250 Su-30 Mk1 ان کے پاس 350 کلومیٹر کی رینج والے ریڈارز کے ساتھ ہیوی ڈیوٹی اسٹریٹجک فائٹر پلینز ہیں انڈیا کے پاس جو روس کے دیے ہوئے ہیں. ہمارے پاس صرف اب گریڈنگ ملا. میں ایک سوال کرنا چاہوں گا، میں ذرا بات مکمل کر لوں. میں لیتا ہوں میں آ جاؤں گا، آپ کو وقت ملے گا. اس وقت ہمارے پاس صرف 75 F-16 ہیں. ان میں بھی بیشتر جو ہیں 18 کو چھوڑ کر وہ اپ گریڈڈ ہیں. تو ہماری تو اس وقت کمپیریزن جو ہے ایئر میں تو بالکل ہی کوئی نہیں ہے. ہم نے ان کو ایک تھریٹ لیول رکھنا ہے پاکستان میں، ہندوستان کو، کہ اگر آپ کبھی غلطی کریں گے تو ہم پریمپٹیو سٹرائک کریں گے. تو یہ جو گفتگو ہو رہی تھی ابھی 1 سیکنڈ پہلے کہ سٹرائک والا ڈاکٹرائن کس نے دیا طارق صاحب؟ میں آ رہا ہوں اس طرف. یہ جو کولڈ سٹارٹ کا انہوں نے ڈاکٹرائن دیا تھا، اس کے جواب میں ہم نے کہا ہے کہ if we realize کہ آپ کے کالمز ہماری طرف آ رہے ہیں میسیو موومنٹ میں، اور وہ ہمارے کسی کوئی بھی جو بھی آپ کا انٹینشن ہے، ہم بیٹل فیلڈ کے اندر آپ کی فورسز کو تباہ کرنے کے لیے یہ ویپنز استعمال کریں گے. طارق صاحب، پرویز ہدبہ صاحب، آپ طارق صاحب کے لیے آپ کا کوئی سوال ہے؟ جی، میرا سوال یہ ہے کہ چلیے انڈیا کی طرف سے ٹینکس پاکستان کی طرف آ رہے ہیں، چلیے انہوں نے بارڈر کراس کر لیا، آپ نے ان کے اوپر نیوکلیئر ویپنز چلا دیے اور ان میں سے کچھ تباہ ہوئے، کچھ بچ گئے. لیکن جو ہی آپ نے نیوکلیئر ویپنز ان کے اوپر استعمال کیا تو ان کا یہ کہنا ہے، اور یہ بار بار وہ کہہ چکے ہیں، کہ یہ ہماری فوج کے اوپر نیوکلیئر ویپنز کا استعمال ہمیں مجبور کرے گا کہ ہم آپ کے اوپر نیوکلیئر ویپنز استعمال کریں. چنانچہ وہ اپنی طرف سے نیوکلیئر ویپنز ہمارے شہروں پر، ہماری فوج پہ، پورے پاکستان پر برسائیں گے. تو چلیے ہم بھی ان کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ ہمیں تباہ آسانی سے کر سکتے ہیں. لہٰذا دونوں ممالک جو ہیں ختم ہو جائیں گے. یہ میرے کام کے عادی میں نہیں رہنا چاہیے. میں اسی کا جواب دے دوں کہ اگر ہم نے پہل کی نیوکلیئر ویپنز
इस्तेमाल करने की, तो फिर ऐसा ही हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमने देखें, कभी नहीं मैं कहा इसका कि हम जवाब बैन दे दूं करें। जरा से जल्दी से। जी। पाकिस्तान की स्टेट को बचाने के लिए पाकिस्तान को दुनिया में मौजूद हर वो सिस्टम इस्तेमाल करना है जो हर दूसरे मुल्क का हक है, जिस तरह वॉशिंगटन का हक है, मॉस्को का हक है। अगर वाज़ेह थ्रेट है, इसी बात, यही बात है कि अगर उनकी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन पे या प्रोएक्टिव डॉक्ट्रिन जो उन्होंने उसके जवाब में लेके आए हैं, तो इस्तेमाल करते हैं कन्वेंशनल वेपन्स के। अच्छा, एजाज चौधरी की एक बात को असल में हमने जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये जो गैप है कन्वेंशनल वेपन्स कैपेबिलिटी के दरमियान, इसको पुर करने के लिए हमने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं। ठीक है। अगर इस बात को समझने में मुश्किल है तो उसका कोई ठीक है, जवाब मैं एक ब्रेक